اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نیا لیسن شروع کریں گے۔ ہم ایک نظم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے۔ تو 9th کے لیول پر آپ بچوں کے لیے ایک نئی پریکٹس ہوگی کہ جیسے ہم نے تعارف پڑھا نظم کا، اسی طرح اسباق کے حوالے سے جن لوگوں نے یہ آپ کا لیسن لکھا ہے تو اس نثر نگار کا مختصر سا جو تعارف ہے وہ اسباق کے شروع میں دیا گیا ہے۔ جیسے یہ مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے، یہاں مولانا شبلی نعمانی کا تعارف دیا گیا ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں آئے گا کہ ہمیں کہا جائے کہ مولانا شبلی نعمانی کا تعارف لکھا جائے۔ پیپر پیٹرن پر ہم ڈسکس شروع میں کر چکے ہیں، ان میں سے صرف ملٹیپل چوائسیز آئیں گی، MCQs آئیں گے۔ تو اس لیے اس کے اندر جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی بات پورا نام ہے رائٹر کا، ڈیٹ آف ڈیتھ، ڈیٹ آف برتھ ہے، پھر یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور سبق کے اندر جتنی چیزیں، جیسے یہ پہلا ہی آتا ہے قصبہ بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، تو MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ قصبے کا نام کیا تھا، ضلع کا نام کیا تھا، کس ملک میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ان کے والد جو تھے ان کا نام کیا تھا یا ان کا پیشہ کیا تھا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مولانا شبلی نعمانی کا جو ہے تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے، 1857 میں، اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 1914 میں۔ 1857 میں اعظم گڑھ جو ہے اتر پردیش کے اندر، اس کا بھارت کا علاقہ ہے یہ، تو اس کا ایک قصبہ تھا، ڈسٹرکٹ ہے اعظم گڑھ، اور قصبے کا نام ہے بندول، وہاں یہ پیدا ہوئے، 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی چیزیں آپ نے ان کو نشان لگایا ہے، یہ چیزیں یہ آپ نے کر لینی ہیں، ان کا نام، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، پھر اسی طرح ان کے والد کا نام کیا تھا، والد تھے کیا، تو شبلی نے اسٹارٹنگ میں کیا کام کیا، وکالت کی، وکالت کا شعبہ اختیار کیا، پھر وہ علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ MCQs میں آج آ سکتا ہے کہ علی گڑھ کالج میں شبلی جو تھے وہ کیا کرتے رہے، ہم کہیں گے کہ وہاں پر وہ فارسی کے استاد مقرر ہوئے تھے۔ تو پھر وہاں انہوں نے سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا انہیں۔ وہاں انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، بڑے بڑے لوگ ہیں، سر سید احمد خان ہیں، حالی ہیں، الطاف حسین حالی، محسن الملک، آرنلڈ ایک انگریز تھے اور بہت ایک بڑی علمی شخصیت ہے یہ بھی۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ مصر جسے ایجپٹ کہا جاتا ہے انگلش میں، شام جو ہے سیریا، قسطنطنیہ جو ہے یہ بڑا پرانا تاریخی علاقہ ہے، بیزنٹائن میں شامل تھا۔ پھر اس وقت جو ہے اس کو قسطنطنیہ کو استنبول کہا جاتا ہے، استنبول یہ ترکی کا جو شہر ہے، اور اسے
استنبول، موجودہ نام اس کا استنبول ہے۔ تو یہ شہر جو ہے یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو ایک ہی وقت میں یہ دنیا کا ایک ہی شہر ہے جو پوری دنیا کے اندر جو ایک ہی وقت میں دو بر اعظموں میں پایا جاتا ہے، جسے کانسٹینٹینوپل انگلش میں کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے استنبول کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں آدھا شہر جو ہے یہ یورپ کے اندر ہے اور آدھا شہر جو ہے یہ ایشیا کے اندر ہے۔ تو ان ممالک کا سفر انہوں نے آرنلڈ کے ساتھ کیا۔ سر سید کی وفات جو 1898 کے بعد 1898 میں ہوئی، اس کے بعد آرڈیگل کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اس کا پورا نام دائرۃ المعارف جو ہے عثمانیہ ہے۔ یہ 1888 میں بنا تھا اور اس کے اندر جو ہماری کلاسک بکس جو ہیں عربک کی، اس ادارے کا قیام جو تھا یہاں پر عربی کی ان کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا اور ان کی تحقیق کا جو تھا یہ ادارہ جو تھا یہ بنا۔ حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ندوہ بھی بولتے ہیں لیکن صحیح طرف ہے ندوہ۔ ندوہ کا مطلب ہوتا ہے گروپ، گروہ، مجلس۔ تو ندوۃ العلماء، علماء کا گروپ۔ ندوۃ العلماء جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا۔ آخری عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ دارالمصنفین جو ہے یہ بھی اعظم گڑھ میں ہے اتر پردیش کے اندر۔ یہ بھی ایک ریسرچ بیسڈ جو ہے انسٹیٹیوشن ہے، تحقیقی ادارہ، تحقیق مختلف موضوعات پر اس کے اندر جو ہے تحقیق کی جاتی ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ تو یہ تلفظ جو ہے یہ بھی ہے نثر، اس کو نثر نہیں بولنا۔ شاعر اردو کے اندر کسی بھی لینگویج کے اندر جو ہے لکھا ہوا ایک پوئٹری ہوتی ہے اور دوسری ادر دین پوئٹری ہوتی ہے۔ جو پوئٹری ہے وہ شاعری ہم جسے کہتے ہیں، اور شاعری کے سوا جو کچھ ہے وہ ساری کی ساری نثر ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات پر لکھا، متنوع کئی اقسام کے موضوعات پر لکھا، مثلا ان کے اندر تاریخ ہے، ہسٹری، تنقید، کرٹیسزم، جو ضروری چیزیں ہیں ان کے اندر وہ میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ ہسٹری پرانی کتابوں کے متعلق، تاریخ کے متعلق تنقید، کرٹیسزم جیسے کہتے ہیں۔ کرٹیسزم تو کرٹک جو ہوتا ہے تنقید کرنے والا وہ کرٹک کہلاتا ہے، CRITIC کرٹک، اسی سے کرٹیسزم۔ تو جب آپ مختلف کتابوں پر، مختلف نثر پاروں پر، شاعری پر اور مختلف موضوعات پر جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں وہ تنقید کہلاتی ہے۔ سوانح بایوگرافی کہتے ہیں، سیرت ہے، تذکرہ نگاری ہے، ادب لٹریچر کو کہا جاتا ہے، معاشرت، پھر عقائد، تصوف یہ صوفیہ کی ٹرم ہے، مذہب کے متعلق جو ہے لکھا جاتا ہے جس میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود چیزیں اس طرح کی آتی ہیں۔ بس تصوف صوفیہ کا علم کہہ لیں، اسلام کے متعلق جو باتیں وہ کرتے ہیں۔ اور سیاست پر قلم اٹھایا، سیاست میں سین کے نیچے زیر ہے، سیاست پہلی سین کے نیچے، سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ ادب لٹریری انداز تھا لکھنے کا، بہت سے موضوعات پر لکھا، لیکن ادب کا انداز جو ہے جس ادب لکھا جاتا ہے اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار، مختصر لکھنا، روانی و برجستگی جسے تسلسل کہتے ہیں، روانی کے ساتھ لکھنا، محققانہ انداز، ہر چیز کو ایک ریسرچ کے انداز سے لکھتے ہیں، تحقیق کر کے لکھتے ہیں۔ اور غنایت جسے موسیقیت کہا جاتا ہے، اور شعریت جو شعر کی جو ہے یہ خوبی ہوتی ہے، شعر کا حسن ہے، شعریت، اور ان کے اسلوب بیان کی نمایاں یہ ساری خصوصیات، اسلوب ہے، الف پر پیش ہے، اسلوب بیان کی نمایاں خوبیاں ہیں، ان کا بات کہنے کا جو انداز ہے یہ ساری کی ساری ان کی خوبیاں ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں، اہم تصانیف یہ ہیں:
شعر العجم، اس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں۔ آپ کا یہ جو لیسن ہے، یہ سبق جو 2-3 صفحات جس کتاب سے لے کر آپ کا یہ سبق بنا دیا گیا ہے، اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی۔ تو سیرت النبی اس کا ماخذ ہے۔ باقی کتابیں جتنی ان کے ٹائٹلز میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں، یقین موضوعات پر زیادہ یہ سوانح عمریاں ہیں، تو یقین موضوعات پر لکھی گئی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوانح عمری اگر ہے تو کس کی سوانح عمری ہے، وہ بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو۔ ابھی ہم صرف اس پہ میں نے آپ کو ایک چیز بتانی کہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ آئے گا ہمیں اس کے متعلق صرف اس پہ ایم سی کیوز آئیں گے، لیکن اس میں سے اگر ایک چھوٹا سا پیراگراف، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح یہ والا پیراگراف، اس کو اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں، اس میں ایک آدھ لائن آپ چھوٹی بھی شارٹ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو اس پیراگراف کو اگر آپ یاد کر لیں تو جب آپ پیراگراف کی تشریح لکھیں گے تو اس میں یہ آپ کے لیے کام آئے گا اور اچھے مارکس لینے کے کام آئے گا۔ لاسٹ پیراگراف شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات پر لکھا، اگرچہ کا لفظ سے ہم چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے شبلی نے متنوع موضوعات مثل تاریخ وغیرہ پر لکھا۔ یہ کسی بھی اس سبق کا کوئی بھی اگر پیراگراف کی تشریح کے لیے آ جائے تو تمہیداً ہم پہلا پیراگراف جو ہے تشریح میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ کتابیں جو ہیں شبلی جی جو ان کے ٹائٹل پیجز میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے سیرت النبی۔ اس کے کئی ٹائٹل پیجز جو ہے چینج ہوئے، ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کتابیں لکھی گئیں ان کے لیٹسٹ دور کے حساب سے ان کے ٹائٹل پیجز بھی چینج ہوئے، تو ایک ان میں سے یہ کئی ٹائٹل پیجز ہیں، ایک جو ہے میں نے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ تو یہ سیرت النبی جو ہے یہ لکھی ہے شبلی نعمانی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے۔ تو اس کو جو ہے آپ کا یہ جو لیسن ہے، سبق جو ہے، اسی کتاب میں سے جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ پھر ایک اور کتاب سوانح مولانا روم ہے۔ مولانا روم جو ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی یہ بائیوگرافی ہے، مولانا جلال الدین رومی۔ لفظ کے حوالے سے چونکہ یہ روم انگلش کا لفظ ہے، روم سے تعلق رکھنے والے رومی، تو تھوڑی سی اس کی تحقیق کی ہے، انگلش میں یا روم اور رومن ہے، لیکن اردو میں عربی میں یہ رومی کا لفظ جو ہے یہ چلتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی یہ مفصل سوانح عمری ہے، بائیوگرافی ہے ان کی۔ پھر ہے سفر نامہ روم و مصر و شام، روم پڑھ دیں، روم و مصر و شام۔ تو یہ جو روم کا علاقہ ہے، مصر کا علاقہ ہے اور شام کا علاقہ ہے، ان علاقوں کا جب سفر کیا تو مولانا شبلی نعمانی نے معلومات لوگوں کو پہنچانے کے لیے اور لوگوں کے ترک وغیرہ اور وہاں کے ممالک جن سے ہو کر آئے ان کی تمدنی حالت، وہاں معاشرت لوگوں کی بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب جو تھی لکھی۔ سیرت النعمان جو ہے یہ سوانح عمری ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ ان کی سوانح نگاری ہے۔ المامون جو ہے یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خلیفہ مامون الرشید ان کی جو ہے انہوں نے سوانح عمری لکھی ہے المامون۔ اس طرح الفاروق بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح عمری جو ہے۔ الغزالی بہت بڑے بزرگ ہمارے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ سوانح عمری ہے۔ یہ ان کے بکس کے میں آپ کو ٹائٹل پیجز جو ہیں یہ دکھا رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں، الفاروق ہے اور بھی بہت سی ان کی کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حالی کے اوپر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی، لوگوں نے کتابیں لکھی۔ تو آج یہ سبق کا مختصر سا تعارف تھا، سبق کا نام ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سبق کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں اگلے لیکچر میں ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو یہ سبق کا پہلا جو پیج ہے یہ سیرت النبی سے لیا گیا ہے اور یہ اس کا پہلا پیج ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو شروع کریں گے۔ آپ اس کے مصنف کے تعارف کو مولانا شبلی نعمانی جو ہیں ان کے تعارف کو اچھی طرح پڑھیے گا
اور اس کے اندر جتنی چیزیں میں نے آپ کو ہائی لائٹ کی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے ان کے اندر سمجھ نہیں ہے MCQs وغیرہ کے لیے، ان کو اچھی طرح سمجھیے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تب تک اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ یہی سے سلسلہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔